الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العلي العظيم یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زبان میں جو دل پر اثر کرے. میرے معزز و مکرم دوستو، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. دوستو، میں نے خطبہ کے دوران جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے علاوہ ایک دوسری آیت کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو ہر گوشہ کو اس کے تمام کمال و جمال کے ساتھ ایسا رکھ دیا ہے جیسے کوزے میں دریا رکھ دیا ہو. اور وہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہیں، نہ ہمارے دوست و احباب ہیں، نہ ہمارے ساتھی و ہمنشین ہیں، نہ ہمارے اہل و عیال ہیں، بلکہ سب سے بڑے محسن اور ساری انسانیت کے محسن اعظم، یہاں تک کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت میں زندگی پائی، گیتائی ہستی نے کفر شرک جیسے خطرناک طوفان سے چھٹکارا پایا، سینکڑوں سجدگاہوں پر ٹکنے والی پریشانیوں کو ایک ہی معبود حقیقی کو بارگاہ عزتی میں سجدہ نے زہر کا اصول سکھایا، جس سے میری مراد سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار بطحہ، پاسبان حرم، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان عالمین، ہادی جہاں، رسول عربی، نبی امی، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا، خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے فلک کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دین کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، سورج کی چمک میں، جھولوں کی دمک میں، پھولوں کی مہک میں اور قطروں کی تلاوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی، جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جنہوں نے چرواہوں کو امام الرحمت بنایا، جو انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کے مددگار، بے آسروں کے آثار، بیواہوں کے سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا، درد مندوں کے درما تھے، اور ایسے کیوں نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کل تک پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، آج وہ تنزل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کیے ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان قوم جس کی ایک آواز میں چرند اور پرند نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا ہے؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، سب کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبہ اندرونی باقی نہیں ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلوں کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کے طریقہ کو نہیں بولا دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیا میں تھے تو کامیابی کی زندگی گزارے اور جب مرے تو کامیابی کے موت مرے، اور جب تک مسلمان قرآن و سنت کے طریقہ کو چھوڑیں گے، قرآن و حدیث کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے تو بتاؤ یہ ذلت غار میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کون ہلاک ہوں گے؟ محترم بزرگ اور دوستو، مسلمان وہ نہیں جس کو حالت بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود کو حالت بدل دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ. مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، لیکن مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اسے کہہ دو کہ میری امت کے فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، اس کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. محترم عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہا گیا تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بھی کہا گیا
تو کس لیے کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھے ہو تو کس لیے باندھے ہو؟ میں انہیں چند باتوں کا بھی ترجمہ ختم کرتا ہوں. ماشاء اللہ.